مسلمانوں میں آپس میں اتنے جھگڑے ہیں کہ عام آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ دین پر کس طرح چلے۔ یہ جو آپ کا آپس کا جھگڑا ہے یہ کیسے پیدا ہوا؟ یہ اس وقت پیدا ہوا جب آپ نے ایک کتاب پڑھ لی اور دوسرے نے دوسری کتاب پڑھ لی۔ اصل بات اور تھی، لیکن مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا تو ساری قوم ایک عمل کرے، اس طرح قوم کامیاب ہوگی۔ یہ نہ ہو کہ ایک گروہ یہ کرے اور دوسرا کچھ اور کرے۔ کسی کی غلطی نکالنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ غلطی آپ میں نہ ہو۔ اگر وہ غلطی آپ کے اندر ہے تو دوسرے کو غلط کہنا چھوڑ دو اور اپنی غلطی کو ٹھیک کرو۔ ابھی تک ایک کتاب کا دوسری کتاب سے جھگڑا ہو رہا ہے، ایک آپ نے پڑھی ہے اور ایک دوسرے نے، اور بحث ہوتی جا رہی ہے، حتیٰ کہ اتنا بڑا اور سالڈ واقعہ ہے کربلا کا، لیکن ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ سب کا ایک بیان ہو جاتا۔ کربلا کوئی افسانہ تو نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے اور تاریخ ہے، اور یہ واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست متعلق ہے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک بات کو ریکارڈ کرتے ہیں، ایک ایک حدیث درج ہے، لیکن مکمل ریکارڈ رکھنے والی قوم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا ریکارڈ نہیں رکھ سکی، اور لوگوں کے بیانات بدل گئے، بحث شروع ہو گئی، واقعات اور ہو گئے، اور آج تک آپ لوگ فیصلہ نہ کر سکے کہ اصلی بات کیا ہے۔ لہٰذا اب تاریخ کا انکشاف اور طرح سے ہوگا۔ اب صرف بیان سے بات نہیں چلتی کہ کوئی کتاب پڑھنی پڑے، اب یہ بات نہیں ہے۔ اب تو اللہ تعالیٰ خود ہی پردہ اٹھائے تو بات سمجھ آئے گی، اس کی دوسری صورت کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شہید زندہ ہیں، کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مر گئے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، اور تمہیں شعور نہیں ہے۔ تو ہمیں واقعی شعور نہیں ہے، لیکن اگر اللہ چاہے تو شعور دے دے۔ اگر کبھی شعور آ جائے اور شہید جو کہ زندہ ہے خود آ کے اپنا واقعہ بیان کر دے تو سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا، یا کوئی اور مشاہدہ ہو جائے تو کربلا کا اتنا بڑا اور مستند واقعہ ہے اور ایکچول واقعہ ہے، لیکن بیان میں اختلاف ہے۔ ایک مرتبہ میں کراچی گیا، وہاں ایک تقریب میں میں اولیاء کرام کا ذکر کر رہا تھا، ولی کی بات ہو رہی تھی۔ وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جو اولیاء کرام کو نہیں مانتا تھا۔ اس نے کہا میرا سوال یہ ہے کہ ولی کی تعریف کریں۔ میں نے کہا ہم علی کی کیا تعریف کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا میں نے ولی کی تعریف کے لیے کہا ہے۔ میں نے پھر کہا کہ ہم علی علیہ السلام کی کیا تعریف کر سکتے ہیں؟ اس نے پھر اصرار کیا کہ ولی کی تعریف۔ میں نے کہا کیا تم علی کو ولی نہیں مانتے ہو؟ تو ولی کسی تعریف کا نام نہیں، آپ کو اصل راستہ مل سکتا ہے۔ جس وقت پیسے کی گنتی بھولنا شروع ہو جائے تو سمجھو کہ اللہ کی مہربانی ہو گئی۔ جب اللہ پر بھروسہ ہو جائے تو سمجھو کہ اللہ کی مہربانی ہو گئی۔ جب آپ کو دنیا کی بجائے اللہ پر اعتماد ہو جائے اور توکل ہو جائے تو سمجھو کہ اللہ کی مہربانی ہو گئی۔ جب آپ یہ سمجھیں کہ پیسے کے ذریعے زندگی بسر ہو رہی ہے تو سمجھو کہ ایمان میں نقص آ گیا۔ پیسے کا زندگی کے ساتھ تعلق ضرور ہے، لیکن یہ سب کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے زمین پر جس کا رزق اللہ کے پاس نہ ہو۔ تو یہ پکی خبر ہے کہ رزق اللہ کی طرف سے ہے، عزت اور ذلت بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ جو آدمی کہتا ہے کہ میں اپنی عزت کی حفاظت کر رہا ہوں تو وہ غلط کہتا ہے، اور جو یہ کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی طویل بنا رہا ہوں تو وہ بھی غلط کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تمہاری موت تمہاری زندگی کی حفاظت کرے گی۔ موت کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے فلاں سال میں آپ سے ملاقات کرنی ہے، اس وقت سے پہلے وہ آپ کے قریب کسی کو نہیں آنے دے گی، چاہے وہ کوئی حادثہ ہو یا کوئی بیماری ہو۔ تو موت آپ کی اس وقت تک حفاظت کرے گی جب تک وہ خود نہیں آتی۔ ڈاکٹر بیمار کو موت سے بچاتا ہے، لیکن ایک دن ڈاکٹر بھی مر جاتا ہے، بلکہ سارے مر جاتے ہیں۔ اگر رزق اللہ کی طرف سے ہے، عزت ذلت ادھر سے ہے، اور زندگی موت بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو اب فکر مند صرف وہ ہوگا جس کا ایمان کمزور ہوگا۔ اس فکر سے نکل جانا ہی فقیری ہے۔ اس طرح ہے، بلکہ یہ تسلیم کا نام ہے۔ جب تم کسی کو ولی مانتے ہی نہیں ہو تو تمہیں تعریف سے کیا واسطہ؟ جب تک آپ تسلیم نہ کریں تو یہ واقعہ نہیں بنتا۔ آپ کی تسلیم میں جراڑ پڑ گئی ہے۔ آپ کتاب سے محبت کرتے ہیں، جبکہ محبت کتاب سے نہیں بلکہ ذات سے ہوتی ہے۔ محبت تب ہوگی جب آپ کہیں گے کہ کہیں ملیں جو حلیمہ کی بکریوں والے تو ان کو سلام کہنا۔
محبت کا واقعہ اور طرح سے ہوگا۔ یہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ آپ کو سمجھا سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو یہ بات ملی وہ آپ کو سمجھا سکتے ہیں۔ کتاب سے بات سمجھ نہیں آتی۔ پیغمبروں کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت اور شان سب سے زیادہ ہے۔ کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی کتاب نہیں پڑھی بلکہ کلمہ پڑھا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی ہے، اور ان کا مقام بہت ہی بلند ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی کلمہ پڑھتا تو پھر پوچھتا کہ ہم کیا کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو ہم کر رہے ہیں، اگر جنگ کا زمانہ ہے تو ہمارے ساتھ چلو، اور اگر امن کا زمانہ ہے تو اسلام کی خدمت کرو، کاروبار کرو، لوگوں سے محبت کرو۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اگر ایک آدمی 70 سال کا کافر تھا اور اس نے آ کر کلمہ پڑھا، اور اگر کلمہ پڑھتے ہی مر گیا تو وہ سیدھا جنت میں گیا، اور آپ ہر روز کئی مرتبہ کلمہ پڑھتے ہو اور آپ کو جنت میں جانے پر شک ہے۔ آپ اپنے ساتھی کو کہتے ہیں کہ تو جنت میں نہیں جائے گا، جب تک آپ اپنے ساتھی کو جنت میں نہ بھیجیں آپ جنت میں نہیں جائیں گے۔ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ 70 سال کا کافر ایک دفعہ کلمہ پڑھنے کے بعد جنت میں چلا جاتا ہے، اور خود آپ 1000 مرتبہ کلمہ پڑھ چکے ہو، لیکن موت کے منظر کا ذکر کرتے رہتے ہو۔ کلمہ دل سے پڑھنا ہی جنت ہے، کلمے پر یقین ہی جنت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہی جنت ہے۔ آپ میں محبت کی کمی ہو گئی ہے اور علم بڑھ گیا ہے۔ ایسے علم سے نجات پاؤ۔ بہت کتابیں نہ پڑھا کرو، بچوں کا خیال کرو اور ان کے لیے رزق صالح کماؤ، دوسروں کی غلطیاں معاف کرو اور ان سے محبت شروع کرو، اللہ کا شکر ادا کرو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ان لوگوں سے اللہ ناراض ہو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ بحثیں نہ کیا کرو۔ کربلا کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اگر آپ اس وقت ہوتے تو امام علی مقام کے ساتھ ہوتے یا یزید کے ساتھ ہوتے۔ شکر کرو آپ اس وقت موجود نہیں تھے، نہیں تو آپ کو آزمائش پڑ جاتی۔ آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ماننے والوں کے قافلے میں رہیں۔ فقراء کرام یہ کہتے ہیں کہ جب امام علی مقام کو شہید کیا جا رہا تھا تو شہید کرنے والے یہ کہہ رہے تھے کہ جلدی قتل کرو، ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے۔ ان سے پوچھو کہ تم نماز کس کی پڑھو گے؟ کیا وہ نماز باقی رہ گئی ہے؟ بس آپ اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھروسہ رکھو، اور جو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیارے ہیں ان کے ساتھ پیار کرو۔ بس یہ مختصر سا دین ہے۔ جو لوگ آپ کو پیارے ہیں ان کا خیال کرو، اپنے گرد و پیش محبت پھیلاؤ۔ اگر پیسے سے کسی کی خدمت کر سکتے ہو تو پیسے دے دو، اگر کچھ نہیں کر سکتے تو میٹھی زبان سے خدمت کر دو۔ یہ آپ کا دین ہے۔ جاگنے والا سونے والے سے بہتر ہوتا ہے اور وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر مہربانی فرمائے۔ اللہ کسی کو اس کی طاقت کے سوا تکلیف نہیں دیتا۔ نیکی کا فائدہ بھی اسی کو ہوگا اور برائی کی زد بھی اسی پر پڑے گی۔ اے رب ہمارے، اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کریں تو ہمیں نہ پکڑ۔ اے رب ہمارے، ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا تھا۔ اے رب ہمارے، اور ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوا جس کی ہمیں طاقت نہیں، اور ہمیں معاف کر دے اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے، کافروں کے مقابلے میں تو ہماری مدد کر۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ حبیبنا و شفیعنا سیدنا و سندنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔